حضرات آئیے کلاس کا آغاز اللہ رب العالمین سے دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ارزقنا علما نافعا واسعا عمیقا، اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک، اللہم ارزقنا حیات سعادت وموت شہادت، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 کو آج ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ جی، فلما فصل طالوت، فلما فا کے معنی یہ تو آپ ترجمہ آپ کر لیتے ہیں فا کا جی۔ لما مضارع سے پہلے آتا ہے تو اس کا ترجمہ جب ہی ہوگا۔ پورے قرآن میں جہاں بھی لما مضارع سے پہلے آئے تو ترجمہ اس کا جب۔ فلما پس جب، پھر جب، فصل کہتے ہیں جدا ہونا، الگ ہونا، شہر سے باہر جانا۔ یہ روانگی کے معنی میں آتا ہے، جب شہر چھوڑ کر باہر جایا جا رہا ہو تو اس کے لیے یہ فصل اصل کلمہ ہے۔ فصلہ یفصلو، فصلہ نکلا، روانہ ہوا، طالوتو کون؟ جی بادشاہ طالوت، بالجنودی، با کے معنی تو کے ساتھ ہوں گے کیونکہ یہ بسم اللہ والا با ہے، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ ویسے یہ با ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، با جماعت، بما اہل و عیال، با جماعت جماعت کے ساتھ، بما اہل و عیال کے ساتھ، یہ کلمہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی۔ تو
الف لام تو خاص کرنے کے لیے آ گیا. یہ جنود جند کی جمع ہے. جندی کہتے ہیں فوجی کو. تو جنود فوجیں، لشکر. بالجنودی لشکر کے ساتھ. فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا. قالا کیجئے ترجمہ قالا کا. اس نے کہا، جی اس نے کہا ان اللہ، انا میں نے بے شک، اللہ میں نے اللہ. یہ ترجمہ بھی آپ کو آ جاتا ہے ان اللہ بے شک اللہ. مبتلیکم، مبتلا کا کلمہ تو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. مبتلا کر دینا، آزمائش میں ڈال دینا. تو کم میں نے تمہاری، مبتلیکم وہ تمہاری آزمائش کرے گا، وہ تمہیں امتحان میں ڈالے گا، وہ تمہیں آزمائے گا. یہ ابتلا ان سے ہے کلمہ میں سے. ابتلا یبتلی، ابتلا و آزمائش. ابتلا کا کلمہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مبتلا کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو اللہ آزمائش کرے گا بنہرن. یہاں با کے معنی تو آپ پر کریں گے، جیسے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. با کے ایک معنی پر بھی ہوتے ہیں. اور نہر، یہ جو نہریں ہیں ہماری، یہ تو اردو میں استعمال کرتے ہیں جی. ماوراء النہر، نہر کے پچھاڑے نہر بہ رہی ہے. یہ تو ہم اپنی اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے بنہرن. لیکن ہم جو ہے چھوٹے سائز والے جو کھالے ہوتے ہیں یا چھوٹے سائز کی جو بہنے والی ہوتی ہیں ان کو ہم نہر کہتے ہیں. تو عربی میں یہ جو نہر ہے یہ دریا کو بھی نہر کہتے ہیں. تو اللہ تمہاری آزمائش کرے گا بنہرن، دریا پر. اب پتہ نہیں اس کا سائز کیا ہوگا، ہماری جو چھوٹی نہریں ہیں ان جیسا، یا بڑی نہروں جیسا، یا پورے دریا جیسا دریا، واللہ عالم. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو ان سے طالوت نے کہا کہ اللہ تمہاری ایک نہر پر آزمائش کرے گا. فمن، فا کے میں نہیں، پس من میں نے جو یا کون. من بھی 1.5 میں سے ہے، فا بھی 1.5 میں سے ہے. پس جو شریبا، شرب کے معنی ہوتے ہیں پینا، یا ایسے کہ آپ اردو میں بھی کہتے ہیں نا شوربا، یعنی پینے کی چیز. تو یہ اکل و شرب، کھانا اور پینا. تو شریبا یشربو، تو شریبا اصل کلمہ شرب ہے، یہ اس کا ماضی ہے شریبا، پی لے. منہو، جی اس سے، میں نے سے، ہو میں نے اس. فمن شاربا منہو، پس جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا، اس نہر میں سے جو شخص پانی پی لے گا اس دریا میں سے. منہو، فلیسا، فا کے معنی تو پس ہو گیا، یہ آپ نے ابھی ترجمہ کیا. لیسا کا ترجمہ تو اب آپ کو آتا ہے، کئی دفعہ میں نے دہرایا بھی ہے. لیسا کا ترجمہ آتا جی کسی کو؟ بالکل ٹھیک، یہ حرف نفی ہے. لیسا آ جائے یا لیسات آ جائے، لا آ جائے یا لم آ جائے یا لن آ جائے یا ما نافیہ آ جائے، ان سب کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، یہ حروف نفی ہیں. فلیسا پس نہیں ہے. منی، میں نے سے، چھوٹی یا ساتھ لگ گئی، تو یہ چھوٹی یا جو ساتھ لگی یہ کس بات کی علامت ہے؟ میرا، جی مجھے، میرا. یہ واحد متکلم کی علامت ہے، واحد متکلم کی ضمیر ہے، اور اس کی جمع متکلم تو نون الف نا ہے.
نون الف نا ہمارا ہماری، چھوٹی یا میرا میری، فلیس منی تو وہ مجھ میں نہیں ہے، وہ ہم میں نہیں ہے، یعنی وہ پھر اس فوج کا فوجی نہیں بن سکتا جو فوج دشمن کے خلاف جہاد کرنے شہر سے نکلی ہے۔ ومن واو میں نے اور من کا ترجمہ کیجئے، من جو جس نے لم، ہاں لم میں نے نہیں، لم میں نے نہ، یہ حرف نفی ہے، لا آ جائے، لم آ جائے، لن آ جائے، ما نافیہ آ جائے، یا لیسا آ جائے، یا لیسات آ جائے، ان سب کا ترجمہ آپ نفی میں کریں گے۔ ومن لم اور جو نہ یطعمہ، طعیمہ یطعمو، طعمن، یہ طعام کا کلمہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، طعام کے معنی ہوتے ہیں کھانا پینا، طعام میں کھانا بھی شامل ہے اور پینا بھی شامل ہے، تو یطعمہ میں نے اسے، اس پانی کو، ومن لم یطعمہ اور جو اسے نہیں پیے گا، جو اسے نہیں چکھے گا، فَإِنَّهُ اب اس کا ترجمہ خود کیجئے، پس وہ ہوگا، جی، فَإِنَّ پس بے شک ہو وہ، منی ہم میں سے، ہاں جی ہم میں سے، مجھ میں سے، تو پس وہ ہم میں سے ہے، مجھ میں سے ہے۔ تو جب ایک فوج کا کمانڈر کہتا ہے نا کہ وہ پھر میرا نہیں ہے، تو مراد پوری فوج کا نہیں ہے ہوتا ہے، الفاظ بظاہر یہ ہوتے ہیں، تو اس کمانڈر کی بات کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ محاورے کی زبان، وہ فوج میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، فَإِنَّهُ مِنِّي تو وہ پھر مجھ میں سے نہیں ہے یا ہم میں سے نہیں ہے۔ ہاں الا استثناء دے دیا گیا، الا سوائے، من میں نے جو، الا من سوائے اس کے جو، اغترفا بھر لے، لے یہ 0.5 میں سے ہے، یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، اغترفا جو بھر لے، جو لے، غرفتن، غرفہ کہتے ہیں چلو کو، چلو یہ ہاتھ میں، ظاہر برتن تو فوج کے پاس نہیں ہوتے راستے میں راہ چلتے، غرفتن کے معنی ہے چلو، جو چلو بھر پانی لے لے، سوائے اس کے جو چلو بھر پانی لے لے، یعنی بیادی ہی، اپنے ہاتھ سے، ہاں جی اپنے ہاتھ سے، با کے معنی تو ساتھ ہو گیا، ید کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ، اور ہی میں نے اس کا اپنا، بیادی ہی اپنے ہاتھ سے، جو اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر لے، تو یعنی جو قلیل مقدار پی لے، مراد یہ ہوتا ہے چلو سے، اس کی خیر ہے، اس کی اجازت ہے، اتنے پانی پینے کی اجازت ہے۔ فشربو فا میں نے پس، اب ہوا کیا، یہ تو طالوت علیہ السلام نے شروع میں بات بتا دی، تو عملاً پھر کیا ہوا، فا پس شربو، جی پی لیا انہوں نے، ان سب نے، واولف جمع کی علامت ہے، شاربا یشربو شربن، فشاربو پس پی لیا، یہ شربت اردو میں استعمال کرتے ہیں، منہو اور اس میں سے، وہ ندی میں سے، اللہ کا ترجمہ قلیلا منہم، قلیل کسے کہتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں قلیل، کم ہی تھوڑے، منہم جی ان میں سے، بالکل ٹھیک، تو اکثریت نے جو ہے وہ پانی پی لیا اور چند لوگوں نے نہ پیا، فشاربوا منہ الا قلیلا منہم، تو چند شخصوں کے سوا باقی سب نے پانی پی لیا۔
چند لوگوں کے سوا باقی سب نے پانی پی لیا. فلما، فا میں نے پس، لما اب پھر آ گیا اس آیت میں. کیا ترجمہ کریں گے لما کا؟ کیجئے لما. جب، میرے خیال میں ہاں جی پس جب، میرے خیال میں نیٹ کا پرابلم آ گیا. فلما پس جب، جی پس جب، جاوازا، جاوازا کے معنی ہوتے ہیں پار کرنا. ہو اس کو، فلما جاوازا ہو، پھر جب پار کر لیا اس کو، یعنی دریا پار ہو گئے. ہوا اس نے یا وہ، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے تھے، معہو اس کے ساتھ، مع ساتھ، ہو میں نے اس، مع اس کے ساتھ، جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے ساتھ. تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا، وہ سارے لوگ جب دریا پار کر گئے، پانی پینے والے بھی اور نہ پینے والے بھی. قالو انہوں نے کہا، تو یہ کہنے والے وہ ہیں جنہوں نے پانی پی لیا تھا. لا نہیں طاقت لنا، طاقت ہم میں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. الیوم آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. الیوم الف لام تو خاص کرنے کے لیے آ گیا، یوم کے معنی تو دن، یہ یوم تو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. قالوا لا طاقت لنا، آج طاقت لنا اليوم، آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. بجالوتا، جالوت کے ساتھ، با کے معنی کے ساتھ، و جنود ہی اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی، آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. تو یہ جالوت کے ساتھ مقابلہ تھا. طالوت اپنی فوج کو لے کر جا رہے تھے. قالا تو کہا، الذین ان لوگوں نے جو، یا جنہوں نے، یا جو، قال الذین ان لوگوں نے کہا جنہوں نے یا جو لوگ، یظنون ظن کے معنی ہوتے ہیں خیال، گمان، کرنا یا خیال کرنا، یقین رکھنا، جن کی سوچ یہ ہے. ظن کے معنی سوچ بھی، ظن کے معنی یقین بھی، ظن کے معنی گمان بھی، ظن کے معنی خیال بھی. تو واو نون تو آخر میں جمع کی علامت ہے. ظنّا یا ظنو، اور ظن کا کلمہ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ جناب حسن ظن رکھیں جی، حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھیں، اچھا یقین رکھیں کسی کے بارے میں. تو قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو یہ گمان رکھتے تھے، جو یہ خیال جن کے اندر تھا، جو یہ یقین رکھتے تھے، انہم، انا بے شک، ہم وہ سب، انہم وہ سب، انہم بے شک انہوں نے، ملاقو، ملنا ہے، ہاں ملنے والے ہیں. یہ ملاقو کے اندر ملنے والے کا ترجمہ ہم نے کہاں سے لیا ہے، کوئی بتا سکے گا؟ اصل میں وہ والی ہاں جی، اس سے آ گئی. شروع میں جو میم ہے اس سے مراد والے، میم والے کے معنی دیتا ہے. واو الف تو جمع کی علامت ہے. اصل کلمہ ہے لقا، ملاقات کرنا. لقیا یلقا، انہم ملاق اللہ، جو یہ یقین رکھتے تھے کہ بے شک ہم نے ایک دن اللہ سے ملنا ہے. انہوں نے پانی نہیں پیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں، اب ان کی بات ہو رہی ہے. کم من فئاتن، انہوں نے کیا کہا؟ کم کتنی دفعہ، کئی بار، بارہا، من سے، فئاتن تو کم کے معنی ہوتے ہیں بارہا، کئی دفعہ، کئی مرتبہ. من سے، فئاتن، دیکھیں فیا کہتے ہیں گروہ کو، فیا کہتے ہیں جماعت کو، لیکن چھوٹی گروہ، چھوٹا گروہ، چھوٹے سائز میں. عربی کے اندر گروہ کے سائز کے مطابق الگ الگ نام ہے. فیا، برہا، شیعہ، فرقہ، ملت اور امت،
سب سے بڑا گروہ جو ہے وہ ملت اور امت ہے. یہ جو فیہ ہے یہ چھوٹا گروہ ہے. تو کم من فیاتن، کئی دفعہ ایسا ہوا، بارہا ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا گروہ. اب فیاتن کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ چھوٹا گروہ یا ایک گروہ ہی بنا، قلیلہ چھوٹا ہوگا نا. جی، وہ فیہ چھوٹے گروہ کا نام فیہ ہے. یہ فیہ ایک چھوٹے گروہ کا کہتے ہیں. تو قلیلتن، قلیل میں نے چھوٹا، آخر میں جو تا آئی ہے قلیلتن کے، یہ مؤنث کے لیے ہے. چونکہ فیہ مؤنث ہے. یہ جو گروہ ہوتے ہیں، جو جماعتیں ہوتی ہیں، یہ جو فرقے ہوتے ہیں، یہ سارے امت، ملت، قوم، یہ سب مؤنث ہوتے ہیں. اس لیے قلیلتن آخر میں گولتا مؤنث کے اظہار کے لیے آئی ہے، کیونکہ تذکرہ مؤنث کا ہو رہا ہے جملے کے اندر. کم من فیاتن قلیلتن، بارہا ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت، ایک چھوٹا گروہ غلبت، غالب آئی، فتح حاصل کی. غالب کا کلمہ تو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، غلبہ حاصل کرنا. غالب میں جی فلاں پاکستان غالب آ گیا، وہ اسلام غالب آ گیا، تو غالب. لیکن آخر میں دیکھیں ایک تا ہے جس کے اوپر جزم ہے. تو کسی کو یاد ہے جی یہ جزم والی تا کس بات کی علامت ہے؟ چلیں، آپ بھول بھی گئے ہوں تو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. یہ مؤنث غائب کی علامت ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ کلمے کے آخر پر 4 تا آتے ہیں. تا پشتو میں کے معنی میں، تا زبرتا تو مذکر مخاطب، تا زرتی تو مخاطبہ مؤنث، اور جزم والی تا وہ مؤنث غائب. کتبتو میں نے لکھا، کتبتا تو نے لکھا، کتبتی تو مخاطبہ مؤنث نے لکھا، کتبت اس مؤنث غائب نے لکھا. تو غلبہ، غلبتو میں غالب ہوا، غلبتا تو غالب ہوا، غلبتی تو مؤنث غالب ہوئی، غلبت وہ مؤنث غائب غالب ہوئی. تو اب یہ جو کلمے کے آخر پر جزم والی تا آئی ہے، اس کو اب آپ امید ہے کہ میں سمجھا سکا ہوں گا جی، دوبارہ یاد کرا سکا ہوں یا ابھی بھی؟ جی، غلبت غالب آئی، فیاتن کثیرتم. فیا کے کیا معنی ہے؟ دوبارہ آ گیا فیاتن جماعت، کثیرتم بڑی، کثرت والی. کثیر کے معنی زیادہ ہوتے ہیں، کثیر کا کلمہ تو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتم، کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت، قلیل گروہ، چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آیا ہے. بإذن اللہ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. با کے معنی تو ساتھ ہو گئے. اذن کہتے ہیں اجازت کو، اذن کہتے ہیں حکم کو. اللہ یعنی اللہ کا حکم. اذن بھی اسم، اللہ بھی اسم، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، ترجمہ کرتے ہوئے کا کے کی کا اضافہ. تو بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے وہ غالب. واللہ مع کا ترجمہ تو اب آپ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بما اہل و عیال، ما ساز و سامان. کیا معنی ہوتے ہیں مع کے؟ الصابرین، صبر کرنے والے. الف لام تو خاص کرنے کے لیے آ گیا. وہ اصل حقیقی صابر جن کی یہاں بات ہو رہی ہے. تو صابرین، یا نون تو آخر میں جمع کی علامت ہے. اور صبر کے معنی ہوتے ہیں صبر، اور صابر یہ فاعل کے وزن پر ہے. صابر فاعل، صبر کرنے والا. صابرین صبر کرنے والے، جمع بن گیا. واللہ مع الصابرین لے کر چلا. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سموئیل سے مطالبہ کیا کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمارے لیے. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا
کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم جہاد کریں، جنگ کریں، دشمنوں سے لڑیں، یہ بنی اسرائیل نے۔ تو اللہ نے پھر حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ بنا دیا، اور وہ جسامت میں بھی اور علم میں بھی سب سے زیادہ ہیوی تھے، سب سے زیادہ آگے تھے۔ تو اب بڑی انہوں نے اعتراضات تو کیے، پھر انہیں نشانی دی گئی، خوشخبری سنائی گئی کہ وہ صندوق تابوت سکینہ تمہیں مل جائے گا جو بخت نصر تم سے چھین کر لے گیا تھا، وہ بھی مل گیا۔ تو طالوت کے من جانب اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے بادشاہ ہونے کا ثبوت اور یقین بنی اسرائیل کو آ گیا، نشانی دیکھ کر، وہ معجزہ دیکھ کر۔ اس کے بعد پھر اب ظاہر ہے غرض تھی طالوت کی، طالوت کو بادشاہ بنانے کی، کہ یہ جہاد کریں، ہم جنگ کریں۔ تو اب فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا جنگ کے لیے وہاں جالوت کے ساتھ، تو اس نے کہا قالا ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے۔ طالوت کو یہ پتا تھا کہ بنی اسرائیل اخلاقی انضباط سے خالی ہو چکی ہے، اس کے اندر ضبط نفس نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اور جہاد اور جنگ کے میدان میں تو ایک ایک سپاہی کے اندر کوٹ کوٹ کر صبر بھرا ہونا چاہیے، تب جا کر وہ سپاہی، وہ گروہ، وہ لشکر جنگ کر سکے گا، لڑائی لڑ سکے گا، جہاد کر سکے گا۔ تو جہاد کے میدان میں صبر کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آزمائش اور یہ ترکیب اختیار کی طالوت نے کہ جو کھرے ہیں، صبر والے ہیں، جو واقعی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ رہ جائیں گے، اور جو نکمے ہیں، بیکار ہیں، جو جنگ میں نقصان پہنچائیں گے، وہ ابھی سے راستے میں ہی چھٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ چھانٹی کرنا مقصود تھا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس کا پانی پیے گا اس دریا کا، وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں ایک آدھ چلو کو پی لے تو پی لے، پیٹ بھر کر نہ پیے، پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک زندہ رہنے کے لیے، اپنے آپ کو تسلی تقویت دینے کے لیے وہ ایک آدھ چلو بس پی لے گزارے کے لیے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، پھر ہوا کیا، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ تو اس امتحان میں صرف چند بندے پاس ہوئے، باقی اکثریت فیل ہو گئی۔ اور پھر کیا فرمایا، فشربوا منہ الا قلیلا فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، وہ جنہوں نے پانی پی لیا تھا اکثریت نے، تو انہوں نے کیا کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، یعنی تم صبر کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھ دے گا، اگر صبر نہیں کرو گے تو پھر اللہ بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ پیچھے بے صبرے ہو گئے تھے دریا پر، باقاعدہ حکم کے باوجود انہوں نے حکم عدولی کر لی، تو اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا، اور انہوں نے تسلی دی جنہوں نے پانی نہ پیا، جو کھرے مومن تھے، پکے مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے نہیں ڈرتے، نہیں گھبراتے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ہمیشہ تھوڑے لوگ ہوتے تھے حق پر اور وہ اکثریت پر غالب آئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ بس ہمیں صبر کرنا چاہیے، صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا وہ ہمارا کام ہے،
فتح اور نصرت اور کامیابی دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو گویا امتحان میں، آزمائش میں، جنگ میں، جہاد میں صبر کی صفت کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے اندر صبر نہ ہو، حوصلہ نہ ہو، تو بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی، بڑے سے بڑا ساز و سامان، بڑے سے بڑے انتظامات بھی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ اندر یہ صبر کا ہونا ضروری ہے۔ حضرات، اس آیت کریمہ کی تلاوت اب آپ خود کیجئے اور تلاوت کرتے ہوئے دیکھیے کہ کیا عربی مبین کے یہ الفاظ ڈائریکٹ سمجھ آنا شروع ہو گئے ہیں اور اردو کے سانچے میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا بات اندر اترتی ہے؟ اگر بات اندر اترتی ہے تو پھر الحمدللہ یہی اس کلاس کا ہدف ہے اور وہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔